بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جماعت سوم کی اردو پڑھیں گے، تو آئیے ہم پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبق حمد باری تعالیٰ سے متعلق ہے۔ حمد کے حاصلات تعلم در ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم حاصلات تعلم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حاصلات تعلم کسے کہتے ہیں۔ حاصلات تعلم سے مراد اس سبق کو پڑھنے کے بعد، اس سبق کی درس و تدریس کے بعد حاصل ہونے والے جو نتائج ہوتے ہیں انہیں حاصلات تعلم کہتے ہیں۔ تو اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق نظم، کہانی، گفتگو، واقعہ، تقریر یا خبر سن کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں گے۔ نمبر 2، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کہانی، نظم، واقعہ درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ نمبر 3، تصویر یا منظر دیکھ کر یا نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں گے اور اس بابت عنوان بھی تحریر کر سکیں گے۔ نمبر 4، نظم اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں گے۔ نمبر 5، مترادف الفاظ کو پہچان سکیں گے اور ان کا استعمال بھی کر سکیں گے۔ نمبر 6، صوتیات کی پہچان اور استعمال کر سکیں گے۔ صوتیات کہتے ہیں الفاظوں کی مدد سے ارکان اور الفاظ سازی، یا ایک ہی آواز سے شروع یا ختم ہونے والے الفاظ کے ہجے، چھوٹی اور بڑی آوازوں کو پہچاننا، ان کو صوتیات کہتے ہیں۔ اور آخری حاصلات تعلم میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ پر مختصر عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں گے۔ اب پہلی چیز جو حاصلات تعلم کے بعد ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم حمد کو پڑھیں تو حمد کو پڑھنے کے بعد ہم اس بات کو سوچ کر بتائیں کہ حمد کس نظم کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب پیارے بچوں یہ ہوگا، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد دوران حمد آپ نے سوچ کر یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کون کون سی نظمیں زبانی یاد ہیں۔ کسی نظم کے چند اشعار اپنے دوستوں کو بھی سنائیں۔ اور اس حمد کو پڑھنے کے بعد، اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد بنیادی بات جو سمجھنے کے قابل ہے، جو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے قابل ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کائنات میں موجود ہر چیز کی قدرت کا جو کرشمہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ اب ہم حمد کی طرف آتے ہیں۔ حمد میں سب سے پہلے خاص الفاظ جو اس حمد کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ جہاں، سجایا، چمن، عنایت، مسکرایا، کرم، لہلہایا، رعایا، یہ اس حمد کے خاص الفاظ ہیں۔ حمد اب آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ جس نے جہاں بنایا میرا خدا وہی ہے، جو سب دلوں پہ چھایا میرا خدا وہی ہے، جس نے یہ چاند تارے پیدا کیے ہیں سارے اور آسمان سجایا میرا خدا وہی ہے، دنیا کے اس چمن میں جس کی عنایتوں سے ہر پھول مسکرایا میرا خدا وہی ہے، یہ سب اس کا کرم ہے پھولوں اور پھلوں سے، یہ باغ لہلہایا میرا خدا وہی ہے، سب بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے بزمی، ہم جس کی ہے رعایا میرا خدا وہی ہے۔ چونکہ اس حمد کے جو لکھنے والے ہیں وہ خالد بزمی ہیں، اس لیے انہوں نے آخری شعر میں اپنے نام کا ایک حصہ بزمی شامل کیا ہے۔ سب بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے بزمی، ہم جس کی ہے رعایا میرا خدا وہی ہے۔ اب دوران حمد اساتذہ کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ دوران حمد بچوں کو حمد پڑھانے کے دوران ان کو چند الفاظ پہ ٹھہرائیں اور ان سے پوچھیں کہ فلاں لفظ کا کیا معنی ہے، یا اس سے متعلق کوئی سوال بنا کے پوچھیں۔ مثال کے طور پہ، ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ساری دنیا اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے بنائی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دوران حمد آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے
دنیا کا یہ باغ کس کے کرم سے لہلہایا ہے؟ تو اس کا جوابی نظم کے اندر موجود ہے، یہ باغ لہلہایا میرا خدا وہی ہے، یعنی دنیا کا جو باغ ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم سے لہلہایا ہے۔ اب اس کے یہ خاص الفاظ ہیں، جہاں سجایا چمن عنایتیں، مسکرایا کرم، لہلہایا رعایا۔ جہاں کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کو کہتے ہیں۔ سجانا کسی بھی چیز کو خوشنما کر کے پیش کرنا، چمن گلستان کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں، عنایتیں انعامات کو کہتے ہیں، مسکرانا خوشی کا اظہار کرنا، کرم عنایت، لہلہایا کسی چیز کا دائیں اور بائیں طرف ہلنا، رعایا مخلوق کو کہتے ہیں۔ اور نیچے ٹھہریے اور بتائیے، ان دو سوالات کے جوابات ماقبل سلائیڈ کے اندر آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔